صحیح مسلم کی روایت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اللہ سے ڈرنا، میری فاطمہ پہ دروازہ نہ گرانا۔ 40 کتابیں میں نے کھول کھول کے دکھائی ہیں، 40 کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہیں۔ لاہور والے دانشور ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ 6 گھنٹے کا اپنا ریکارڈ کروایا کلپ، اپنا بیان۔ اس میں کہا شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ڈھونگ رچاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، جعلی روایتیں سناتے ہیں، اپنے لوگوں کو رلانے کے لیے نہ جانے کیا کیا جھوٹی جھوٹی باتیں سناتے ہیں۔ 1 سال تک میں انتظار کرتا رہا۔ بار بار آپ میں سے مومنین لالا کے وہ کلپ دکھاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں شیعہ ذاکرین، شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بی بی پہ دروازہ نہیں گرا، کوئی سیدہ کے دروازے کو آگ نہیں لگائی گئی، کچھ نہیں ہوا، یہ شیعہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں 1 سال تک اسے کلپ کو دیکھتا رہا۔ میں سید ہوں، تم مار بھی دیتے ہو اور ہمیں بتانے بھی نہیں دیتے۔ میں نے بہت سارے اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا علمی جواب دو۔ یہ ان لوگوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری کا پہاڑ ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ حکیم، یہ پہاڑ تھے تقوی و پرہیزگاری کا۔ یہ کہہ رہے ہیں شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، ڈھونگ رچاتے ہیں، واویلا مچا، یہی الفاظ ہیں ان کے۔ تو میں 1 سال تک انتظار کرتا رہا۔ پھر اس فقیر نے ایک 35 منٹ کا اپنا ایک ریکارڈنگ کروائی، اپنے سامنے وہ ساری کتابیں رکھی، وہ موجود ہے یوٹیوب پر، اور میں نے کھول کھول کے دکھایا یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ لکھنے والا آپ کا بڑا ہے۔ میرا مزاج نہیں تھا یہ، اگر جب کلپ وہ میرے سامنے آتا تھا، تم نے سیدہ کا بچہ مار دیا، تم نے سیدہ کے بچے مار دیے، اگر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تو تم دفاع کیسے کر رہے ہو ان کا؟ 1% امکان کے مطابق بھی احتیاط کا تقاضا تھا کہ خاموش رہتے، کہ اگر 1% بھی امکان ہے کہ ایسا ہوا ہوگا تو وہ جو 1% ہے نا وہ سیدہ کی طرف ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ تم خاموش رہتے، مگر تم نے کہا جھوٹ میں بولتے ہیں، ڈھونگ رچاتے ہیں۔ 40 کتابیں میں نے کھول کھول کے دکھائیں کہ یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کے یہاں سے چھپی ہے، یہ فارسی میں ہے، یہ عربی میں ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب میں تو عجیب جملے لکھے ہیں۔ پھر الٹی سیدھے جوابات مجھے دیے ایک صاحب نے پنجاب سے، اس کا جواب بھی ہم نے، اب 5واں ایڈیشن اس کا آ رہا ہے، مصائب فاطمہ زہرا کے نام سے وہ کتاب ہے۔ اتفاق سے آج ہی وہ کتاب 5ویں ایڈیشن کے لیے تیار ہوئی ہے۔ 1000 سے زیادہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر شیعہ ہو گئے ہیں، میری اس کتاب کو پڑھ کر، جی، بی بی زہرا کے مصائب کی۔ اس میں ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ 5 سال کی جناب زہرا نبی کے سامنے سے گزری، سرکار نے اپنی بچی کو جاتے ہوئے دیکھا تو سیدہ گزر رہی تھی، نبی رو رہے تھے، تو نبی کی ایک زوجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے اس پر میرے بعد کیا گزرے گی۔ قد دخل الذل بیتہا، اس کے گھر میں انتہائی مصیبت داخل ہوگی، انتہاکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی، منعت ارثہا، جو اس کو میراث سے منع کرے گی، واسقطت جنینہا، اور اس کے شکم میں اس کے بچے کو ماریں گے۔ یہ ایک فرائض الصمتین کے اندر کی روایت ہے جی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَسُرَتْ جَنْبَيْهَا،
اس کی پسلیوں کو توڑا جائے گا۔ جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روائے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں یا تو نادی یا محمدہ، یہ اس وقت میں آوازیں دے گی بابا بابا، یہ اس وقت میں آوازیں دے گی بابا، تستغیث ولا تغاث، مدد کو پکارے گی، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اور میری بچی اپنی زندگی میں روتے روتے دنیا سے چلے آئے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ ائمہ اہل بیت کا حکم ہے ایسے رونے کا۔ یہ رونے والے ائمہ اہل بیت کے حکم پہ رو رہے ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے اپنے شیعوں سے کہا ہے کہ جب غم دنیا گھیر لے تو غم دنیا میں نہ رونا، میرے جد حسین پہ رو لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، محشر میں اجرکم اللہ، محشر میں جناب زہرا کی جب آمد ہوگی نا، روایت کہتی ہے سیدہ جب محشر میں داخل ہوں گی تو سیدہ کی سواری آگے آگے چل رہی ہوگی، اور بی بی کی سواری جب عرش کے سامنے پہنچے گی تو بی بی اپنے مہاری سے کہیں گی کہ سواری کو روک دو۔ تو جس فرشتے نے جناب زہرا کی سواری کو پکڑا ہوا ہوگا وہ سواری کو روک دے گا۔ جب بی بی رکیں گی تو سب رک جائیں گے، تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ اے میری کنیز خاص تم کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا؟ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتے؟ بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ سیدہ فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وسط تسلی کر کے روئیں گے، وسط محشر کی زمین کو اونچا کیا جائے گا، محشر کی درمیانی زمین کو اونچا کر دیا جائے گا، چاروں طرف اہل محشر ہوں گے اور زمین درمیان کی اٹھائی دی جائے گی تاکہ سب دیکھ لیں۔ جب زمین اٹھ جائے گی نا تو پھر آواز غیب آئے گی ھذا حسین، منظر نظر آئے گا امام گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، عاشور کا دن ہے، عصر کا وقت ہے، امام حسین گھوڑے پہ کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں کبھی بائیں گرنے لگتے ہیں۔ وہ منظر محشر میں دکھایا جائے گا، اور یہ عجیب بات ہوگی کہ وہاں حسین گھوڑے سے گرتے نظر آئیں گے، ادھر جناب زہرا اپنی سواری سے گریں گے۔ یہ جیسے آپ رو رہے ہیں نا ایسے ہی رونے کی آوازیں بلند ہو، واہ مصیبتہ کی صدائیں بلند۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، آپ نے گریہ کر لیا، حوصلہ